قیامت کے قریب جو بڑی علامتوں میں سے ہے وہ دجال کا آنا ہے۔ اس سے پہلے جو حالات ہونے والے ہیں وہ جنگ کے جیسے حالات جو آج پیش کیے جا رہے ہیں، یہ فیلڈ ہموار کی جا رہی ہے، میدان تیار کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر اسی طرح کے ووادت بیانات اور مسلمانوں کے نفس کو، ان کے نبض کو بھڑکانا، ان کی روح کو تڑپانا، ان کے کلیجے کو تکلیف دینا، جس کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان مقدسات کو چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو دجال کے آنے سے پہلے ہونی ہے، احادیث کی روشنی میں ایک کام یہ کیا جائے گا کہ جتنا جھوٹ ہوگا اس کو سچ کر کے دکھایا جائے گا، اور جتنا سچ ہوگا اسے جھوٹ بنا کر دکھایا جائے گا۔ اسی کو دجل کہتے ہیں۔ دجل کا مطلب ہے حقیقت پر پردہ ڈال دینا، اسی سے دجال ہے۔ دجال اس کا نام کیوں ہے؟ کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، اسی لیے میں نے میڈیا کو بھی دجالی ہی کہا ہے ابھی تک۔ یہ جتنی ہے جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا اور سچ کو جھوٹ، یہ اس کو عربی میں دجل کہتے ہیں، دجل، اور اسی سے دجال بنا ہے۔ اور اس کے آنے سے پہلے اس کے چیلے چپاٹے پوری دنیا میں یہی کام کریں گے۔ سارا جتنا بھی نظام ہے اس کو ایسا بناؤ کہ لوگوں کے دماغ میں وہی لگنے لگ جائے۔ دجال آئے گا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ کیا ہوگا؟ وہ ایسی حرکتیں کر کے دکھائے گا کہ بھیڑ جمع ہوگی اس کے ساتھ، اور وہ کہے گا میں ابھی بارش برسا کر کے دکھاؤں، یوں چٹکی لے کر کے بارش برسا دے گا آسمانوں سے۔ یہ دجل ہے، شعبدہ بازی ہے، لیکن لوگوں کو نظر آئے گا۔ انگلی کا اشارہ یوں کر دے تو زمین سے سبزہ اگنے لگ جائے آنکھوں کے سامنے۔ کسی شخص کو مار دے گا اور پھر اس کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ یہ اتنی بڑی جو حرکتیں، اتنے بڑے جو کام ہیں، عام لوگ دیکھ کر کے حیرت میں آ جائیں گے اور اس کو خدا مان بیٹھیں گے، اور وہ گمراہ کرے گا لوگوں کو اور اپنے آپ کو تسلیم کرانے کے لیے سارے کام کرے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن ہوگا یہ سارے کام دیکھ کر کے بھی اسے ٹھکرائے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اتنے بڑے دجال کی حرکتوں سے جو بندہ ٹس سے مس نہیں ہوگا وہی مومن ہوگا۔ اور دجال کیا کیا نہیں کرے گا۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو، آج جو حالات ہیں اس میں کچھ لوگ تماشا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہہ رہے ہم بھی دیکھ کر کے آتے ہیں، ہو کیا رہا ہے دیکھیں گے نا ہم بھی۔ اس میں حدیث پاک میں ملتا ہے دجال جب آئے گا اور وہ کہیں اپنی شعبدہ بازی دکھا رہا ہوگا، اپنے کرتب دکھا رہا ہوگا، کچھ لوگ اپنے گھروں سے صرف یہ دیکھنے کے لیے جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ بلکہ جب وہ آئے تو اپنے بچوں کے اندر ایمان ایسا راسخ کرو کہ ہماری آزمائش آ گئی، ہمارا امتحان آ گیا۔ اگر وہ تمہیں ایک ہاتھ میں جنت دکھاتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، ایک ہاتھ میں وہ دیکھنے کے لیے کہتا ہے تو ہرے ہرے باغات، خوبصورت ندیاں، نہر، نالے سب اس کے اندر نظر آئیں گے، اور کہے گا مجھے مان لو میں اس جنت میں تمہیں داخل کروں گا۔ اور جو نہ مانے اس کو ایک بائیں ہاتھ میں وہ دوزخ دکھائے گا جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، طرح طرح کے اس میں عذابات نظر آئیں گے، اور اس بندے سے کہے گا اگر مجھے تو نہیں مانا تو اس میں داخل کر دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جو جنت ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہے، اور اس کی جو دوزخ ہے وہ حقیقت میں اللہ کی جنت ہے۔ اگر تجھے وہ آگ دکھائے تو ڈرنا مت، اس کی آگ کو قبول کر لے، وہ اللہ کی جنت ہے، وہ اللہ کی جنت ہے۔ تو جائے گا، تکلیف کچھ نہ ہوگی، تو امتحان میں کامیاب ہوگا اور مولا تجھے جنت عطا کرے گا، وہ حقیقت میں اللہ کی جنت ہے۔ لیکن ان باتوں کو میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دجال کے آنے کے وقت مومنین کیسے جمع رہیں گے، کیسے آپ ڈٹے رہیں گے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک چھوٹے موٹے بابا کے پیچھے یہاں لوگ دین بیچ دیتے ہیں، الٹے سیدھے ڈھکوسلے بابا۔ ممبئی تو اس بارے میں بڑی مشہور ہے، کسی کو کچھ کر کے دکھا دیا، بابا کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جب دجال آئے گا تو تب کیسے ایمان بچاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے بہت بڑی امتحان کی گھڑی ہوگی۔ اس لیے ایک وظیفہ بھی میرے آقا نے فرمایا، جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا
دجال کے فتنوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ 15ویں پارے کی یہ سورۃ الکہف ہر جمعہ کو میرے عزیزوں تلاوت کر لیا کرو۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں ہے سورہ کہف کی پہلی جو 10 آیتیں ہیں، 10 آیتیں جسے یاد ہو گئی، جن کے بچوں کو اور جن کے گھروں کو، ان کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑا فتنہ دنیا کا دجال کا ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اور میں جو بات آج عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس دجال کے آنے سے پہلے جو یہ ماحول بنا ہے، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بہت وقت قریب آ چکا، وقت بہت قریب آ چکا۔ یہاں ظلم کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے اور انصاف کو ظلم کا نام۔ تو یہ دجل ہے یا نہیں؟ یہ دجل ہے یا نہیں؟ مظلوموں کو ظالم بنا کر کے پیش کریں گے اور ظالموں کو مظلوم بنا کر پیش کریں گے۔ یہ دجل ہے یا نہیں؟ یہ جھوٹ، حقیقت پر پردہ ڈالنا۔ آپ نہیں دیکھ رہے؟ ارے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ باہر نکل جاؤ، ابھی کل سے تمہارے ساتھ ٹیگ لگ جائے گا، یہ آتنکوادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے۔ ارے آندولن تو پہلے بھی ہوتے تھے نا، پروٹیسٹ تو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب جو بھی میدان میں جائے گا مسلمان پروٹیسٹ کر رہا ہے تو آتنکوادی، یہ ٹیررسٹ ہے۔ یہ میری آنکھوں دیکھی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس سے یہ ساری چیزیں چھین لی گئی ہیں۔ میڈیا اسی کام کے لیے بیٹھا ہی ہے کہ تمہیں یہ ٹیگ لگا کر کے چھوڑ دے کہ یہ آتنکی ہیں، دہشت گرد ہیں، پتھر باز ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون پتھر لاتا ہے، کون پتھر مارتا ہے، سب پتہ ہے۔ لیکن ایک طرفہ جو یہ باتیں آج ہو رہی ہیں، اسی کو دجل کہا گیا ہے، دجل، حقیقت پر پردہ ڈال دینا۔ جھوٹ کو اتنا بیان کرو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے۔ آج پورے ہندوستان بھر کا جو ماحول خراب نظر آ رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپسی ووادت بیانات سے یہ خراب ہو گیا، ادھر سے مولوی لوگ بول رہے ہیں، ادھر سے پنڈت لوگ بول رہے ہیں، اسی لیے خراب ہو گیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ اس میں رول جس نے ادا کیا ہے وہ میڈیا نے ادا کیا ہے، سب سے زیادہ۔ اگر یہ چند چینل بند ہو جائیں تو پورا ہندوستان سکون کی سانس لے گا، سارے لوگ سکون سے بیٹھیں گے۔ نہ ہندوؤں کو پڑی ہے ان معاملات کی، نہ مسلمانوں کو پڑی ہے۔ آج جو حالات پورے ورلڈ میں پھیلا دیے گئے، مجھے بتاؤ کیا یہ صرف اور صرف ہمارے پروٹیسٹ کی وجہ سے آج پوری دنیا بھر میں ہمارے ملک کے متعلق آلوچنا ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ سارا کا سارا نظام میڈیا نے خراب کیا ہے، جس کو چوتھا ستمبھ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ابھی دم بننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ یہ آج جس طرح سے ان لوگوں نے حرکتیں کر رکھی ہیں، ایک طرفہ مسلمانوں کے متعلق زہر بھرنا۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے، آج سے 100 سال پہلے ہٹلر کے زمانے میں جینوسائیڈ جس کو کہتے ہیں، نسل کشی، یعنی کسی ایک قوم کو پورا کا پورا ختم کرنے کے لیے جو پلان بنائے جاتے ہیں، وہ 10 سٹیپ پر کام کرتے ہیں لوگ، اور اس میں وہ ساری حرکتیں ہٹلر کے زمانے میں بھی ہوتی رہی۔ پہلے اس نے یہودیوں کے متعلق ہیٹریٹ بہت زیادہ پھیلایا، بہت زیادہ، جگہ جگہ یہودیوں کے متعلق نفرت، یہاں تک کہ عام راستے سے گزرنے والا بھی اس کا شکار ہو گیا۔ آج یہی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، اتنا بولو کہ ہمارا جو ہندوستان میں رہنے والا سادہ نوجوان ہندو کیوں نہ ہو، وہ دیکھ کر کے ڈرنے لگ جائے، ارے یہ مسلمان ہے، اسی کے بارے میں تو صبح سے سن رہا تھا، کل بھی سن رہا تھا، یہ لوگ مارتے ہیں، یہ لوگ قتل کرتے ہیں، یہ لوگ آتنکی ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں۔ بتاؤ ہماری اس امیج کو سب سے زیادہ کس نے خراب کیا؟ یہ صرف اور صرف میڈیا کا رول ہے۔ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ آج ان گستاخوں کے خلاف تو ہم کھڑے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کی گستاخی کو پروموٹ کرنے والے سب سے زیادہ یہ دجالی میڈیا ہے۔ یہ اگر آج ہم نہیں سمجھے تو یہ سب کو سب ایسے نفرت میں، ایسے زہر میں گھول کر کے چلے جائیں گے۔ ان کا کیا ہونا ہے؟ ان کا چینل چل رہا ہے مسلمان کے نام سے، چینل چل رہا ہے مسجد کے نام پر، چینل چل رہا ہے ہمارے مینار، ہمارے گنبد کے نام پر۔ دیکھو آپ، ان کی ساری روزی روٹی مسلمانوں کے نام پر ہی چل رہی ہے۔ یہ چھوڑے تو دوسرا مدعا نہیں ہے۔ یہ دجل ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہو، یا ڈپارٹمنٹ
امن کی بحالی کے لیے ہمیں مشورے دینے آتی ہے کہ مولانا امن قائم رکھو، فساد نہ ہونے پائے، فتنہ نہ ہونے پائے، تو کیا ان کو یہ ساری باتیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنا زہر کیوں پھیلاتے ہیں؟ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ انہوں نے چینل میں اپنے وہ بھی چیزیں چلائی، میں ایکس مسلم کیوں بنا؟ ایک پورا شو چلایا جا رہا ہے۔ جو اسلام چھوڑ کر کے گئے ہوئے لوگ ہیں، ایسے ایتھسٹ، ایسے مرتد، ان کو ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر کے ان کے ساتھ انٹرویو لیا جاتا ہے۔ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ آپ اسلام میں کیا کیا برائیاں دیکھتے تھے؟ یہ بھی کوئی نیوز ہے؟ یہ بھی کوئی چیزیں ہیں؟ یہ ہیٹ ریٹ پھیلانے کا طریقہ ہے۔ کیا آج تک ان نیوز چینلز پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی کرسچینٹی سے بدل کر ہندوازم کو قبول کیا ہو، اس کو لا کر کے مہمان بنایا گیا ہو؟ یا ہندو اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے کرسچن بن گیا ہو، اس سے پوچھا گیا ہو کہ آپ نے ہندو کیوں، یہ سناتن دھرم کیوں چھوڑ دیا، ہندوازم سے کیوں چھٹکارا لے لیا؟ کبھی پوچھا گیا؟ نہیں۔ ایکس مسلم کیوں بنا؟ اس پر تو پورے ڈیبیٹ چل رہے ہیں پورے چینل پہ، سارے کے سارے یہ لوگ تماشا کیا بنائے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں ہمیں صاف نظر آ رہی۔ میں بولتا ہوں تو صرف اس لیے کہ میں نے ایک حدیث یہ بھی سنی ہے کہ دجال آئے گا نا حدیث پاک میں، لیکن اس کے آنے کے متعلق یہ فرمایا گیا جب تک علماء دجال کے بارے میں بولتے رہیں گے دجال نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجیے آپ، جب اس کے بارے میں ذکر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، بھول چکے ہوں گے، تب دجال آئے گا۔ لوگ بھول چکے ہوں گے۔ آج تو تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ اس موضوع پر بیان بھی نہیں کیے جاتے۔ دجال کے دجل اور اس کے جھوٹ، اس کے فریب کو جس طرح سے آج پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب لوگ بھول چکے ہوں گے، اس کا ذکر بھی نہیں چل رہا ہوگا، اس وقت وہ دجال آ جائے گا۔ میں اسی لیے بار بار ذکر کرتا ہوں کہ مولا ہماری زندگی میں وہ فتنہ نہ آئے، ہمیں اس فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ اس لیے کہ حضور پاک دعا کرتے تھے اللہم ان اردت فتنة بعبادک فاقبضنا غیر مفتونین، اے مولا اگر تو اپنے بندوں میں آزمائش کا ارادہ کر لے، حضور کی دعا ہے، اگر تو آزمانے کا ارادہ کر لیا ہے اپنے بندوں سے تو مولا اس آزمائش سے پہلے تو مجھے موت عطا فرما دے، اس آزمائش میں اترنے سے پہلے ہمیں تو اٹھا لے۔ جب حضور یہ دعا کرتے تھے تو ہم کیسے نہ کریں؟ اسی لیے میرے عزیزو، آج جس طرح کے یہ ماحول پیدا کیے گئے ہیں، یہ ہمارا امتحان تو ہے، ہماری آزمائش ہے، لیکن میں آج جتنی بھی باتیں کہا ہوں یہ سب کان کھول کر کے سن لیں گے۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اتنی نہیں کہ آپ حاضرین سن رہے ہیں، دور تک بھی یہ لوگ سنتے ہیں۔ میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اس ہیٹ ریٹ پھیلانے والے دجالی میڈیا کا کہ جی تم لوگوں نے پورے دیش کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے، سب کے امن کو غارت کر رکھا ہے۔ کسی کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ مسجد کے معاملے پر، مندر کے معاملے پر اتنے وواد کھڑے کر دیے جائیں۔ یہاں پر آج لوگوں کے جاب کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے اپنے دکانوں میں جوجھ رہے ہیں، قرضوں میں کتنے لوگ پریشان ہیں۔ ان کے مداوا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے متعلق پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی کا حال کیا ہے، ارتھ ویوستھا کا حال کیا ہے، اکنامی کیا سے کیا ہو رہی ہے، پورا انٹرنیشنل ہماری امیج کیا بن رہی، اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چند ظالم ہمیں لڑا کر کے دیش کے ماحول میں آگ لگا کر یہ باہر بیٹھے دیکھتے رہے کہ کیسے لڑ رہے ہیں لوگ، کیسے لڑ رہے ہیں، پتھر بازی عام لوگ کرتے رہے اور یہ وہاں بیٹھ کر کے دیکھتے رہے۔ یہ تمام حالات میں تمام دیش واسیوں سے بھی کہوں گا کہ آج سنبھل جاؤ، یہ ہمارا وطن عزیز ہے جس کو ہمارے پرکھوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس دیش کے لیے کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، سبوں کی ہوئی ہیں، سبوں کی قربانیاں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب آزاد کرانے کے لیے اس بھارت کو کتنی جانیں گئی ہیں۔ 30,000 علماء کو درختوں سے لٹکایا گیا تھا، کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش بھی نظر آتی تھی۔ یہ ساری قربانیاں ہمیں پتہ ہے، ہم نے تاریخ دیکھی ہے اس دیش کے لیے، اور وہ بھی 1-2 سال کے آندولن پہ نہیں یہ بھارت ہمارا آزاد ہوا،
1857 سے لے کر 1947 تقریباً 90 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ 90 سال کے سنگھرش کے بعد، سٹرگل کرنے کے بعد جب یہ بھارت ہمیں اس طرح کی کیفیت کے ساتھ آج ملا ہے تو یہ ظالم دوبارہ اس کو اسی کیفیت میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آج یہ درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پرکھوں اور ہمارے آبا و اجداد کو جو مشقتیں اٹھانی تھی وہ اٹھا کر گئے، تو کیا یہی لڑنے مرنے کے لیے، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے، کیا اسی خون کے بازار کو گرم کرنے کے لیے؟ اگر کسی کو اپنے اس وطن سے پیار ہے تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہونے سے لوگوں کو روکے گا۔ میں حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں، ڈپارٹمنٹ سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ سیریس ہیں اس میٹر پر تو یہ زہریلا ماحول بنانے والوں کو روک دیا جائے۔ ہم جو بات عرض کرتے ہیں، اگر کچھ لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے میڈیا میں آپ جا کر کے دیکھو ان کے ہاں کٹر لوگ کون ہیں، بھڑکاؤ لوگ کون ہیں، مولانا لوگ ہیں، صرف مولانا ہے، اس میں میرا نام کثرت سے لیا جاتا ہے کہ یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، بھڑکاؤ مولانا ہے۔ باقی تم حضور کی شان میں گندی گالیاں دو، وہ بھڑکاؤ نہیں ہے، وہ حقیقت بول رہے ہیں ان کے حساب سے، معاذ اللہ۔ ان کے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، حضور کو گالیاں دو، قرآن کو گالیاں دو، اللہ کو گالیاں دو، اسلام کو گالیاں دو، یہ سب فریڈم ہے۔ اور ہم ڈیفنس میں کچھ بات کریں تو یہ بھڑکاؤ، یہی تو دجالی نظام ہے، یہی تو مظلوم کو تم ظالم بنا کر پیش کر رہے ہو اور ظالموں کو حق کی آواز اٹھانے والا کہہ رہے ہو جو ظالم ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اتنے زمانے میں میری تقریریں سننے والے لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس بھی اسٹڈی ہے، ہم بھی کئی دھرم اور کئی ادیان، کئی ریلیجین کو پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی وہ تاریخ اٹھا کر کے آج تک رکھی نہیں کہ تاریخ میں فلاں جگہ یہ ہے، رام نے سیتا کے ساتھ کتنی عمر میں شادی کی، کرشنا نے، یہ لکشمن نے کتنی عمر میں اپنی شادیاں کی ہیں۔ یہ سب تاریخ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا فیتھ ہے، ہر ایک کا اپنے دھرم سے لگاؤ ہے، تو کیا ہم ان تمام چیزوں کو ڈیسک پر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے پاس تاریخ ہے، عیسائیوں کے 1 2 نہیں، میں 10 تمہارے سامنے پیش کر کے رکھوں۔ سینٹ آگسٹین، راجا رچرڈ، ہینری، یہ سب وہ نام ہیں جنہوں نے 8 سال کی لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں، 7 سال کی لڑکیوں سے۔ تاریخ میں یہ بھی موجود ہے۔ سناتن دھرم جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، ان میں بڑے بڑے ان کے پرکھوں کی متعلق میں بتاؤں، 6 سال کی لڑکیوں سے بھی شادی ہے، 10 سال کی لڑکیوں سے بھی شادی ہے۔ وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں میچورٹی لڑکیوں کی اس طرح ہو جاتی تھی۔ ہم نے کبھی ان تمام چیزوں پر اعتراض نہیں جتایا، لیکن یہ پوری دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ سے 9 سال کی عمر میں شادی کی، ایسا کر دیا، بچی سے نکاح کر لیا، بچی سے۔ ظالموں، تمہیں خبر کیا ہے لڑکیوں کے سائیکالوجی کو، ان کی طبیعت کو ہر زمانے میں، ہر موسم میں، ہر علاقے میں الگ الگ انداز سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تم جس کنویں میں رہتے ہو، مینڈک جو ہے اسی کو پوری دنیا سمجھتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے عرب کا موسم کیا ہے، عرب کا ماحول کیا ہے، امریکہ میں میچورٹی کیا ہوتی ہے، افریقہ میں میچورٹی کیا ہوتی ہے۔ آج بھی فرق ہے، آج بھی۔ اگر آج 18 سال کی لڑکی کے لیے یہاں پر ہمارا دیش میچورٹی کا ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ شادی کے لائق لڑکی ہے، تو دوسری کنٹریز کیا پوری دنیا میں 18 سال کی عمر ہے؟ سارے ورلڈ میں 18 سال کی عمر ہے؟ جاؤ آج امریکہ میں، چائنا میں 21 سال کی عمر ہے۔ 21 سال سے پہلے والی کو نابالغ کہتے ہیں۔ 21 کی اگر عمر نہیں ہے تو نابالغ ہے ان کے ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے جتنے بھی لوگ 19 سال کی لڑکی سے شادی کیے تو چائنا والوں کے نزدیک نابالغ لڑکی سے نکاح کیا۔ ہر ایک زمانے میں، ہر ایک علاقے میں، ہر ایک موسم کی میچورٹی الگ ہے لڑکیوں کی۔ امریکہ میں کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں خود ایک قانون نہیں ہے، ایک قانون پورے جو اسٹیٹس آف امریکہ ہیں، USA میں سب جگہ لڑکیوں کی میچورٹی کی ایک عمر نہیں رکھی گئی۔ بعض جگہ 18 ہے، بعض جگہ 16 ہے، بعض جگہ 20 ہے، الگ الگ۔ تو ایک دوسرے کا جو یہ اختلاف ہے۔ اور جب ہم پچھلے زمانے میں جائیں
تو وہاں پر لڑکیوں کی میچورٹی بہت جلد ہوا کرتی تھی، بہت جلد ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں پر موجود بڑے لوگ جو ہیں وہ خود ہی اپنے ماں باپ کی شادی کے بارے میں پوچھ لے، پتہ چل جائے گا۔ اکثر پرانے زمانے میں، ابھی کے ہمارے والدین کے زمانے میں، ہمارے دادا دادی نانا نانیوں کے زمانے میں نکاح کب ہو جاتے تھے، شادیاں کب ہو جاتی تھی، پوچھ لے۔ آج بھی یہ رواج تھا، 14 سال کی لڑکیوں سے شادی ہو جاتی تھی۔ آج بھی راجستھان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر شادی کر دی جاتی ہے 14 سال کی لڑکیوں کی۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں اعتراض نہیں، ان کو حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالنا مقصد ہے اور مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانا مقصد ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ فقیر ان تمام چیزوں کے اعتراضات کے جواب 17 تاریخ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جس قدر تم نے بھدے اعتراضات کیے، یہ فقیر ساری چیزوں کو لے کر حاضر رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں تمام مومنین سے یہ کہتا ہوں کہ تم بھی حضور کی سیرت پڑھو اور اس میں کوئی بھی اپنے اندر کائرتا نہ لائے اور کوئی بھی سبکی محسوس نہ کرے، ارے کیا ہمارے نبی کی ذات میں ایسے ایسے معاملات تھے؟ ہرگز نہیں۔ تمہارے رسول وہ ہیں جو کائنات میں ان کا مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ ان کے اخلاق کے برابر، نہ ان کی تعلیم کے برابر، نہ ان کے حسن کے برابر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ کریم ہم سب کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین سے میں گزارش یہی کروں گا کہ کبھی خوف دل میں نہ لایا کرو اور کبھی کوئی غیر قانونی کام میں ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم و احسان عظیم ہے، ان فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زبان دی ہے تو ہمارے نبی کی عزت پر زبان ہم استعمال کریں گے۔